السلام علیکم گائز، تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے عثمان غازی کا سلطنت عثمانیہ کے بارے میں خواب دیکھنا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں پہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آتی رہتی ہیں۔ جی ہاں دوستو، عثمان غازی کی پیدائش 1269 یعنی 1259 میں ہوئی تھی، اور ان کے والد کا نام ارطغرل اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ عثمان کے والد ارطغرل کی وفات کے بعد کونیا پر منگولوں کے قبضے اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد عثمان کی جاگیر خود مختار ہو گئی، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کے طور پر واضح ہوئی۔ عثمان کی جاگیر سرحد قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت سے ملی ہوئی تھی۔ یہ وہی بازنطینی حکومت تھی جو عربوں کے زمانے میں رومی سلطنت کے نام سے مشہور تھی، جسے الپ ارسلان اور ملک شاہ کے زمانے میں سلجوقیوں سے آزاد کرا لیا گیا تھا۔ اب یہ بازنطینی سلطنت بہت کمزور اور چھوٹی ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی عثمان خان کی جاگیر کے مقابلے میں بہت بڑی اور طاقتور تھی۔ بازنطینی قلعے دار عثمان کی جاگیر پر حملہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے عثمان خان نے بازنطینی حکومت میں لڑائی شروع ہو گئی۔ عثمان نے ان لڑائیوں میں بڑی بہادری اور قابلیت کا ثبوت دیا اور بہت سے علاقے فتح کر لیے، جن میں برسا کا مشہور شہر بھی شامل تھا۔ برسا کی فتح کے بعد عثمان کا انتقال ہو گیا۔ جی تو دوستو، اب بات کرتے ہیں عثمان غازی کے خواب کے بارے میں، جسے سلطنت عثمانیہ کا خواب بھی کہا جاتا ہے۔ عثمان نے ایک خواب دیکھا کہ ایک زبردست درخت اس کے پہلو سے نمودار ہوا، جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں ہر طرف چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس کی درخت کے پتوں کا رخ ایک عظیم عالیشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 براعظم ملتے تھے، اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا، اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات اور دریائے نیل اور دریائے دینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی۔ شہر سے مطلب قسطنطنیہ کا شہر، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا، لیکن بعد ازاں فتح ہو گیا تھا۔ عثمان کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی، اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی جسمانی تربیت، ترغوت الف، اور اس کے علاوہ اس کی روحانی تربیت کے لیے شیخ ادیبالی کے ساتھ رابطہ کیا۔ ادیبالی نے عثمان کی مربی کا کردار ادا کیا۔ عثمان بڑا بہادر اور عقل مند حکمران تھا، رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرتا تھا۔ اس کی زندگی سادہ تھی، اس نے کبھی دولت جمع نہیں کی، مال غنیمت کو یتیم اور غریبوں کا حصہ نکالنے کے لیے بعض سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ وہ فیاض، رحم دل اور مہمان نواز تھا، اور اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے ہی ترک آج بھی اس کا نام عزت سے لیتے تھے۔ اس کے بعد یہ رواج ہو گیا کہ جب کوئی بادشاہ تخت پر بیٹھتا تو عثمان کی تلوار اس کی کمر سے باندھی جاتی تھی، اور دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان ہی جیسی کی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان غازی کے 2 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام اورحان غازی اور دوسرے کا نام علاؤالدین پاشا تھا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی ان کے تخت نشین ہوا، جنہوں نے ان کے منصب کو سنبھالا اور اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے اور احسن طریقے سے آگے بڑھایا۔ ان کا نصب العین پوری دنیا کو فتح کرنا تھا، جبکہ اسی کی بدولت انہوں نے 600 سال تک 7 براعظموں تک حکومت کی، جب تک کہ ایسا آج سے پہلے تاریخ میں کبھی نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی تاریخ کو خود لکھا اور عثمان غازی کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔